الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، انسان فطری طور سے حریص اور لالچی ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے جو مل جائے اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ کی لالچ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی میں پھر آدمی غلط اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد، اس میں ہمیں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے۔ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور سے عمر میں بہت چھوٹے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھا اور آپ نے ان سے جو بات بیان کی، انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا اور اس کو بیان فرمایا۔ اس حدیث میں وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ راستے میں آپ نے مجھ کو آواز دی، متوجہ کیا، فرمایا یا غلام، اے صاحب زادے۔ غلام کا معنی نوکر ملازم کے نہیں آتا، غلام کے معنی چھوٹے کے بھی آتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے سے چھوٹے کو
صاحبزادے اور بیٹا کہہ دیتے ہیں، عربوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یا غلام، اے صاحبزادے، یہ متوجہ ہو گئے کہ آپ کیا بیان فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک اللہ، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ تو خود سب کی حفاظت فرماتے، اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت وہی کرتے ہیں۔ واللہ خیر الحافظین، اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کے فرمان کی حفاظت کرو، یعنی اللہ نے جو حکم تمہیں دیا ہے، خدا کے حکم کو پورا پورا مانو اور مان کر اس پر عمل کرو۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو، اللہ کا کہنا مانو۔ دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، ہر جگہ اللہ کا کہنا مانو، اللہ کا حکم سب سے آگے رکھو۔ تو جب ہم خدا کی مانیں گے اور خدا کا فیصلہ تسلیم کریں گے، اور اللہ کا فیصلہ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ذریعے آیا، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کا فیصلہ علماء کے ذریعے پیدا آیا، جو دین کے جاننے والے، قرآن اور سنت کے جاننے والے، شریعت کے منشے کو جاننے والے۔ اگر تم نے ان کی بات مانی تو سمجھ لو کہ تم نے نبی کی بات مانی، اور جب نبی کی بات مانی تو سمجھ لو کہ اللہ کی بات مانی۔ فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، صرف نماز میں نہیں، حج میں نہیں، روزہ اور زکوٰۃ میں نہیں، زندگی کے قدم قدم پر اللہ کا حکم مانو۔ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم نبی کے ذریعے سے یا نبی کے ماننے والوں کے ذریعے سے جب تمہیں مل جائے، تو پھر اس کے بعد اس میں قیل قال مت کرو، چوں چرا مت کرو، مان لو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے کہ دین اور شریعت کے مسئلے اور منشے کو جتنا علماء سمجھیں گے، جو نبی کے وارث ہیں، وہ دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے سامنے آ جائے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو اب پھر کوئی کسی کا اختیار باقی نہیں۔ نبی کا حکم سر آنکھوں پر، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر،
پھر اب کسی انسان کا اس میں اختیار نہیں سوائے اس کے کہ اسے مان لے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سنو اللہ بڑے غصے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، حکم نہیں مانا، فیصلہ نہیں مانا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو سمجھ لو کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، وہ کھلا ہوا گمراہ انسان ہے جو نبی اور اللہ کے فیصلے آنے کے بعد بھی اس میں شک پیدا کرے اور اس میں چوں چیرا کرے۔ تو فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کی مانتے ہیں اور خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یحفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بہت قیمتی بات، اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کی مان لو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت کی، تمہاری تندرستی کی، تمہارے کاروبار کی اللہ حفاظت کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کسی کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، تو ہم اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے حکم کو، جو در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے، اسے مان لیں۔ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی، احفظ اللہ تجد تجاہک، اے صاحبزادے تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، یعنی دوبارہ نبی فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تجد تجاہک، تم اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے، خدا کی نصرت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تم یہ سمجھو گے کہ ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں، ہمارے لیے مخالفت کی جا رہی ہے، یہ سوچنا غلط ہے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تو سمجھ لو کہ تجد تجاہک، اللہ کی حفاظت تمہارے سامنے ہوگی۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، اللہ حافظ، لیکن اللہ حافظ ہونے کا جیسا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ زبان پر تو ہے، دل میں نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی باندھ لو، اللہ کی مدد، اس کی نصرت تم اپنے سامنے دیکھو گے۔ اللہ بند راستوں میں راستہ تمہارے لیے نکالیں گے، پریشانی میں آسانی پیدا کریں گے۔ تم جس کو اپنے خلاف سمجھتے ہو، اللہ تمہارے موافق راستہ اسی میں سے بنائیں گے۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہماری مرضی کے موافق نہیں ہو رہا ہے، اس میں تو ہماری مصیبت نظر آتی ہے، لیکن اللہ اس میں خیر کا پہلو ظاہر فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال پیش کرتا ہوں، چند مہینہ پہلے کی۔ ابھی ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا، ہمارے ملک میں بھی ہو گیا۔ کتنی مصیبت ہوئی، کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہمیں بھی، آپ کو، ہر ایک کو، لیکن اس مصیبت اور پریشانی میں خیر کا پہلو بھی تھا ایک، جس پر ہم نے توجہ نہیں دی۔
وہ خیر کا پہلو یہ تھا کہ ہر مسلمان کے دل میں خوف اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، نماز کی عادت بن گئی تھی، قرآن کی عادت بن گئی تھی، سچ بولنے کی عادت بن گئی تھی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا تھا۔ یہ خیر کا پہلو، کتنا اچھا ماحول تھا، مسجد کے دروازے بند تھے قانونی اعتبار سے، لیکن مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تڑپتا تھا، بے چین ہوتا تھا کہ کیسے اجازت مل جائے اور ہم مسجد میں چلے جائیں، 2-2 4-4 10-10 20-20 کر کے مسجد کے دروازے پر بھیڑ لگ جاتی تھی کہ دروازہ کھلے مسجد میں جائیں، لیکن مجبوری تھی، دروازے بند تھے۔ ایک تڑپ تھی، ایک شوق تھا عبادت کا، لیکن جب سارے دروازے کھل گئے تو نمازی مسجد سے غائب ہو گیا، قرآن کا ماحول ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، پھر وہی اپنی پرانی ڈگر، اب پرانی روش، اور پھر وہی اپنے پرانی چال پہ ہم آ گئے۔ مسجد میں دیر سے آنا، چاہے وہ 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہو، چاہے جمعہ کا معاملہ ہو، یہی مسجد تھی، اب میں ہی پڑھاتا تھا چند مہینوں کے چھوڑ کر۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ 12:30 بجتا تھا اور مسجد کا اندر کا حصہ بالکل کھچا کھچ بھر جاتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی، اب باہر گنجائش نہیں تھی، موقع نہیں تھا تو اوپر بھیج دیا جاتا تھا۔ جذبہ تھا کہ مسجد میں چلنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، ایک شوق تھا۔ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اب دیکھ لیجئے ہم اپنی بات کہتے ہیں، وہ کیفیت بدل گئی، اب وہ بات نہیں رہی۔ اب تو جمعہ کے لیے، نماز کے لیے صرف آتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے 1:30 بجے تو 1:30 بجے چلیں گے جب خطبہ ختم ہونے کو ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں یہاں سے بیٹھا ہوا، کہ وہ معمول ہے ان کا اسی وقت آنے کا۔ کتنی مرتبہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ پہلے آنے والوں کو جو فضیلت اور جو ثواب ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب تو فرشتے اپنا رجسٹر بن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ پہلے آنے کی عادت ڈالو، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھو، نماز نہیں پڑھنے کا جی چاہتا مت پڑھو، بیٹھے تو رہو، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، ایک نورانی فضا ہے، ایک نورانی ماحول ہے۔ پہلے سے آؤ، میں دیکھتا ہوں اور نمازوں کے اندر کہ جب امام سلام پھیرتے ہیں، نماز پوری ہوتی ہے تو 2 صف 2.5 صف 3 صف کھڑی رہتی ہے، یعنی ان کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، جسے مسبوق کہتے ہیں، رکعت چھوٹی ہوئی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا پھر آ گئی، کام پھر چل پڑا، کاروبار پھر بڑھ گیا، تو پھر مسجد کی رغبت ختم ہو گئی، تکبیر اولیٰ کا شوق ختم ہو گیا، اور وہ جو ڈر اور خوف خدا تھا وہ پھر نکل گیا، اور پھر اپنی وہی پرانی چال پر ہم لوگ پھر آ گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن اس میں کبھی خیر کا پہلو بھی اللہ نکالتے ہیں، بہتر پہلو نکلتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، خدا کی مدد اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے، تمہیں نظر آئے گا۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بہت بیمار ہو جاتا ہے، دوا کرتا ہے، دوا کام نہیں کرتی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا مشورہ لیتا ہے، لیکن جیسی صحت ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ بظاہر ایک پریشانی ہے، الجھن ہے، فکر ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس حالت میں
خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بیمار کے دل میں اللہ کا جو ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر جو نماز میں دھیان لگتا ہے، تلاوت میں دھیان لگتا ہے، گناہ سے بچنے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہو سکتا ہے کہ اسی کے بہانے میں اللہ تعالیٰ اسے کچھ نوازنا چاہتے ہیں، بیماری میں، کسی الجھن میں، کسی پریشانی میں ڈال کر اللہ اس کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی مدد اپنی آنکھ کے سامنے تم دیکھو گے اگر تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ آگے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جو مانگو اور جب مانگو اللہ سے مانگو۔ کسی انسان کے سامنے زبان مت کھولو، کسی کے مال پر آس مت لگاؤ، کسی کی دولت پر آس مت لگاؤ، اسے بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر تمہارے حق میں مال کا ملنا بہتر ہوگا اللہ سے کہو، اللہ تمہیں دے گا، اور تمہارے حق میں خیر نہیں ہوگا نہیں دے گا، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک راستے ہیں، دو راستے ہیں کہ اس راستے سے کمائی ہوگی، اس راستے سے دھندا چلے گا۔ ہمارے سامنے تو دو راستے ہیں، دینے والوں کے سامنے ہزار راستے ہیں۔ دینے والا تو ہزار راستہ جانتا ہے، وہ کیسے کس کو نواز دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، کسی بندے کے آگے زبان مت کھولنا، بھوکے رہ جانا، نہیں ہے کپڑا، پرانے کپڑے میں اپنی تہوار کر لینا، اپنی شادی کر لینا، لیکن کسی سے کچھ مت کہنا۔ دیکھو نبی کی بات کتنی پیاری ہے، کسی کے سامنے زبان نہ کھولنے میں جو عزت ہے، زبان کھولنے میں عزت چلی جاتی، ختم ہو جاتی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اسلام نہیں لائے تھے تو بڑے رئیس تھے، اب بڑے سخی دریا دل تھے۔ 100 اونٹ پر لدا ہوا غلہ ایمان سے پہلے بھی انہوں نے غریبوں میں تقسیم کروایا، 100 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان رکھا تھا، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر بڑے حالات آئے، بڑی تنگی، بڑی مصیبت، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، میری مدد کیجیے۔ حضور نے دے دیا، اس لیے کہ نبی کی شان تو یہ تھی کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کی مدد کرنے کے لیے آپ قرض لیتے تھے دوسروں سے اور اس کی مدد کر دیتے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، دوسروں سے قرض لیتے تھے اور قرض لے کر اس پریشانی، اس پریشان حال کی مدد فرماتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، کبھی بیان کروں گا، وہ الگ موضوع ہے۔ آپ نے دے دیا، کچھ دن کے بعد دوبارہ آئے، اب پھر کہا کہ یا رسول اللہ کام نہیں چلتا، بہت پریشانی ہے، مدد کیجیے۔ آقا نے پھر مدد کی، تیسری مرتبہ پھر آ گئے۔ مخلص صحابی ہیں، مانگنے کی عادت نہیں ہے، لالچ میں نہیں مانگتے تھے، ضرورت میں مانگتے تھے۔ تو جب تیسری مرتبہ آئے اور آقا کے سامنے اپنی ضرورت رکھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حکیم، اے حکیم سوال کرنا اچھا نہیں ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا، نیچے سے مراد لینے والا۔ آپ نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سوال اچھی چیز نہیں ہے، سوال میں ذلت ہے۔ مخلص صحابی تھے، چونک گئے اور بے قرار ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آج میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ بس ہو گیا،
اب جو بیتے گی اور جو گزرے گی گزاروں گا، اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ نبی کو گواہ بنا کے یہ بات انہوں نے فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر تو دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور اسلام کو، مسلمانوں کو ترقی ہوئی، فتوحات ہوئی، مال غنیمت بہت آتا تھا، اور تمام صحابہ کے وظیفے بیت المال سے متعین کیے گئے۔ امیر اور خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا متعین ہے کہ ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا، اور اسی حساب سے سب کو بٹتا تھا سال میں۔ حضرت حکیم بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے نہیں آئے، حضرت صدیق اکبر نے انہیں بلایا، حکیم آؤ اپنا حق لے جاؤ، احسان نہیں ہے، وہ تمہارا حق ہے بیت المال میں احسان نہیں کر رہا ہوں، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہ، میں نہیں لیتا، میں نے تو آقا کے سامنے قسم کھائی ہے، آقا کو گواہ بنایا ہے، اب جو مانگنا ہوگا ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے، اب کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے گا، جان چلی جائے گی ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال ان کی حکومت اور خلافت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور خلیفہ بنے، 10 سال کچھ مہینے تک ان کی حکومت رہی حضرت عمر کی، اور سال میں جب وظیفہ بٹنے کا وقت آتا آپ حضرت حکیم کو بلاتے، حکیم آؤ اپنا حصہ لے جاؤ۔ 1 سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال بلاتے رہے اور حضرت حکیم اپنا حق لینے کے لیے بھی نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لوگ تھے، ادھر حضرت حکیم کہتے تھے کہ میں نے آقا کے سامنے وعدہ کیا ہے، گواہ بنا کر کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے گا، ادھر امیر المؤمنین حضرت عمر کا کیا حال ہے، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں کہ اے حکیم آؤ اپنا حق لے جاؤ، ہم احسان نہیں کرتے، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں کہ میں نہیں لوں گا۔ تڑپ گئے حضرت عمر۔ حضرت عمر صحابہ کے مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حکیم میرا دامن پکڑیں کہ عمر نے بیت المال سے میرا حق نہیں دیا تھا، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں حکیم کو دینا چاہتا ہوں، وہ لینا نہیں چاہتے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ اے صحابہ، ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کے یہاں میری گواہی دے دینا۔ یہ عالم ہے ان صحابہ کا، حق لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کہہ دیا کہ اب دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ وہ مزاج تھا، تو اللہ کی مدد بھی آتی تھی، ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے زمانے میں بھوکے رہتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، فاقے پر فاقے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، خوشحالی آ گئی۔ وہی ابو ہریرہ تھے کہ ریشم کی رومال سے اپنی ناک صاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ ایک وقت وہ یاد کرو، ایک وقت یہ یاد کرو۔ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آج ہمیں بھی نصیب نہیں ویسی رومال میں ناک صاف کرنا۔ تو اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آقا نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی انسان سے کبھی نہ مانگنا، کسی سے آس مت لگانا، دنیا والوں میں عزت والے بن جاؤ گے، اور زبان کھل گئی، ہاتھ پھیل گیا، زندگی بھر کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پا تو جاؤ گے لیکن عزت چلی جائے گی کہ اس کی تو عادت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
مانگنا خدا سے مانگنا، اور کبھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا۔ دنیا والوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ وہ ہوں گے جو بڑے ہمدرد ہوں گے، افسوس ظاہر کریں گے، کچھ مخالف ہوں گے، وہ دل میں کہیں گے کہ بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ دل میں مزہ لیں گے کہ اور مصیبت میں پڑ جا، اور پریشانی میں پڑ جا۔ نبی فرماتے ہیں کسی سے مدد مت مانگنا، مدد ہمیشہ اللہ سے مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی کہ دنیا والوں کی دولت پر، ان کی راحت پر آس مت لگانا، لالچ بری نظر مت دیکھنا، اللہ سے تم بھی مانگو۔ انہیں بھی جو ملا ہے خدا کے خزانے سے ملا ہے، اور تمہیں بھی جو ملے گا اللہ کے خزانے سے ملے گا۔ بیمار ہو اللہ سے مدد مانگو، کاروبار نہیں چلتا اللہ سے مدد مانگو، مال رک گیا خریدار نہیں اللہ سے کہو۔ اب کہنے کا بھی ایک وقت ہے، ویسے تو اللہ اپنے تمام بندوں کی ہر وقت دعا قبول فرماتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، لیکن کچھ خاص وقت ہے کہ اس وقت میں چپکے چپکے کہو، دل دل میں کہو۔ اللہ تو دل کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ کر تمام اللہ والوں کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت تجربہ کر کے دیکھو، عبادت میں اور اللہ کا ذکر کرنے میں بڑا دھیان لگتا ہے۔ دن میں شور آنا جانا، دنیا کے خیالات، لیکن رات کے سناٹے میں جو اللہ کا نام لینے میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنے میں، وہ لطف دوسرے وقت میں نہیں۔ مانگو اللہ سے۔ علماء نے لکھا ہے، بات آ گئی اب مجھے بات ختم بھی کرنی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت کا ایک وقت جمعہ کے دن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کہ وہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ پورا فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی چھپائی جاتی ہے، اللہ نے اس قیمتی چیز کو چھپا دیا۔ ہمارے علماء نے، اللہ والوں نے، صوفیوں نے اپنے کشف و مراقبے اور تجربے کی بنیاد پر وہ مختلف بات بیان کی ہے۔ میں چند بتاؤں گا کہ وہ قبولیت کا وقت کون سا ہے۔ اس میں ایک وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سے جمعہ کے پہلے پہلے تک، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا یہ قبولیت کا وقت ہے، جمعہ کے دن، اور 40 قول ہیں اس سلسلے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ جب خطبہ دینے والا خطیب اپنی جگہ سے اٹھ کر منبر پر آتا ہے اور جتنا وقت لگتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بس دل میں کچھ مانگ لو، وہیں پر کہہ دو بھروسے کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائیں گے، بھروسے کے ساتھ، وہ وقت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب خطبہ دینے والا خود دو خطبوں کے درمیان آدھا منٹ کے لیے بیٹھتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت مانگ لو، اس لیے کہ خطبے کے دوران تو دعا نہیں مانگی جاتی، خطبہ سنا جاتا ہے۔ بس جو بیٹھا ہے آدھے منٹ کے لیے، بس اسی میں اپنی مانگ لو، دین مانگ لو، دنیا مانگ لو، عزت مانگ لو، تندرستی مانگ لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ اللہ پورا فرمائے۔ تو فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مدد مانگو۔ مضمون بہت لمبا ہے، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو، مضمون کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنے احکام پر چلنے والا اور اپنا ڈر پیدا فرما دے، اور اپنے علاوہ
ہر ایک انسان سے ہمیں اللہ بے نیاز کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔